نوشیروان تک یہ خبر پہنچ جائے گی کہ دعا کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے اور وہ کافی دن سے گھر سے غائب ہے۔ لیکن کشمالہ جو نوشیروان کو مکمل طور پہ چمڑ گئی ہے کسی چڑیل کی طرح، وہ نوشیروان کے ماں باپ کو آخرکار راضی کر ہی لے گی کہ بچے اور آپ بے شک حویلی میں رہیں لیکن مجھے یہیں نوشیروان کے پاس چھوڑ جائیں تاکہ میں ان کی کچھ دن خدمت کر سکوں، اور ویسے بھی میں ان کی بیوی ہوں، میرا حق بنتا ہے۔ نوشیروان جو کشمالہ کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے حکم پہ اسے سر جھکانا پڑے گا اور کشمالہ کا سارا سامان اس کے روم میں سیٹ کر دیا جائے گا۔ نوشیروان کافی اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ بچے اکیلے ہیں، ان کو اپنی ماں کی زیادہ ضرورت ہے، جبکہ میری دیکھ بھال کرنے کے لیے تو یہاں بہت نوکر چاکر ہیں۔ لیکن نوشیروان کے فادر اپنا فیصلہ سنا دیں گے کہ کشمالہ یہیں رہے گی اور یہی تمہاری دیکھ بھال کرے گی، اور اس سلسلے میں مزید کچھ سننا نہیں چاہتا، یہ میرا آخری حکم ہے۔ اب نوشیروان کو چونکہ گولی کا زخم ہے وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا، مجبوری ہے کہ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کہا ہے، اور کشمالہ بھی اسی روم میں گھسی رہتی ہے اور ہر وقت نوشیروان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ اب نوشیروان گہری نیند سو رہا ہوگا اور نیند میں ہی بڑبڑائے گا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کشمالہ سمجھے گی کہ شاید نوشیروان اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، فوراً اٹھ کے اس کے پاس آئے گی، اس کا ہاتھ تھام لے گی، لیکن جیسے ہی نوشیروان ایک دفعہ پھر نیند میں دہرائے گا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں بس چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو، دعا، تو نوشیروان کے منہ سے کسی اور لڑکی کا نام سن کے کشمالہ کا دل تو کرچی کرچی ہو جائے گا۔ اب اسے ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ فرحہ تو نوشیروان کی زندگی سے نکل چکی ہے، لیکن کسی اور نے نوشیروان کے دل میں جگہ بنا لی ہے، یہی وجہ ہے کہ نوشیروان مجھ سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ اور اس نے نوشیروان کا ہاتھ جو محبت سے تھاما ہوا تھا جھٹکے سے چھوڑے گی، نوشیروان بھی گہری نیند سے جاگ جائے گا، لیکن نوشیروان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میں نیند میں دعا دعا پکار رہا تھا اور کشمالہ یہ سن چکی ہے۔ دوسری طرف فضا کے ولیمے کا دن ہے، لیکن فضا اور دعا کے گھر میں تو صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ دعا کی ماں تو رو رو کے ہلکان ہو چکی ہے کہ رات بھی بیت گئی اور اگلا دن چڑھ آیا، میری بیٹی جو کبھی اپنے گھر سے دور نہیں رہی، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میں کتنی بے بس ماں ہوں کہ میری بیٹی گھر کی چوکھٹ پہ ماں ماں پکارتی رہی، لیکن میں آگے بڑھ کے دروازہ نہیں کھول سکی۔ وہ اسلم کی منتیں کرے گی، پاؤں پکڑے گی کہ خدا کے لیے میری دعا کو کہیں سے ڈھونڈ کے لائیں، لیکن اسلم جو انتہائی سنگ دل باپ ہے وہ اپنی بیوی پر چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا کہ تم اس کی اس گھر میں داخلے کی بات کر رہی ہو، میں تو اس گھر میں اب اس کا جنازہ بھی نہ آنے دوں۔ دوسری طرف فضا بھی ایک طرف تو اپنی بہن دعا کے لیے پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے کہ گھر میں کال کر کے گھر والوں کی اور دعا کی خیر خیریت معلوم کر سکے اور یہ پتہ چلا سکے کہ کیا دعا گھر واپس آئی یا نہیں، اور اوپر سے اپنی ساس کے طعنے سن سن کے اور فراز کا بدلتا تیور دیکھ کے فضا بیچاری حد درجہ پریشان ہو چکی ہے کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، آخر میرا قصور کیا ہے۔ تو وہ فراز سے پھر سے بات کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے کہے گی کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو ابا کے نمبر پہ کال کر کے مجھے گھر کی طرف سے خیر خیریت معلوم کرنے دیں، بلکہ اگر پاسبل ہے تو مجھے ہی گھر لے جائیں کیونکہ میرے گھر والوں پر اس وقت بہت برا وقت ہے، مشکل کی اس گھڑی میں مجھے ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فراز فضا پر طنزیہ مسکراہٹ پھینکتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اپنی بہن کی خیریت معلوم کرنے جاؤ گی اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اس محلے میں جہاں پر تم لوگ اتنے بدنام ہو چکے ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری گھر سے بھاگی ہوئی بہن واپس آ جائے گی؟ اس طرح کی لڑکیاں جب گھر سے بھاگتی ہیں تو پھر واپس نہیں آتی۔ حالانکہ یہ فراز اچھے سے جانتا ہے کہ دعا ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ سچ میں ایک نیک شریف لڑکی ہے، لیکن اسے اتنا پتہ ہے کہ جس جگہ پہ میں دعا کو فروخت کر کے آیا ہوں وہاں سے اس کا باہر نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے،
لیکن فراز یہ نہیں جانتا کہ پولیس کی ریڈ پڑنے کی وجہ سے دعا وہاں سے نکل چکی ہے۔ فضا فراز کی منتیں کرتی ہے کہ بے شک مجھے وہاں لے کر نہ جائیں، لیکن کسی طرح سے بس میرے گھر کے حالات پتہ کر دیں کہ وہاں پر سب ٹھیک تو ہیں۔ لیکن فراز کو پتہ ہے کہ اس معاملے کو اگر یہیں پر ختم نہ کیا گیا اور اس پر مزید انویسٹیگیشنز ہوئیں تو پھنسے گا وہی۔ اس لیے اب وہ فضا کو مکمل کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرے گا اور اسے کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنے گھر کی خیر خیریت معلوم کرنے کی۔ نہ میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا، نہ ہی میں تمہارے باپ سے تمہاری بات کرواؤں گا۔ شام کو ولیمہ ہے نا، تو تمہارے گھر والے آئیں گے تو تبھی ان سے بات کر لینا۔ اور فضا پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے، اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہتا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ امی ابا سے بات کروں اور اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دوں، یعنی فضا کو طلاق دے دوں، جس پر یقیناً فضا بہت پریشان ہو جائے گی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اگر اس کی طلاق ہو گئی تو اس کا ابا اس کا جینا حرام کر دے گا، ہو سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے ہی اس کا گلا دبا کے اسے مار دے۔ دوسری طرف نوشیروان، جسے دعا سے سچی محبت ہو چکی ہے اور چونکہ دعا تکلیف میں ہے تو نوشیروان کے دل میں عجیب سی بے چینی ہے، تو وہ جعفر کے ذمے لگاتا ہے کہ جلد سے جلد دعا کا اتا پتہ معلوم کرو اور مجھے جلدی آ کے خبر دو۔ اب جعفر جب دعا کے محلے میں جاتا ہے تو اسے وہاں سے کچھ عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا 2 دن سے گھر سے غائب ہے۔ تو وہ نوشیروان کو واپس آ کر بہت شرمندہ سے حالت میں بتاتا ہے کہ سائیں مجھے پتہ چلا ہے کہ دعا بی بی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ جعفر بہت شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہاسپٹل میں بھی نوشیروان نے جعفر سے دعا کا پتہ کرنے کا کہا تھا تو جعفر نے ہی نوشیروان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بے فکر ہو کے اپنا علاج کروائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دعا بی بی کا مکمل خیال رکھوں گا، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب جب وہ شرمندہ سا نوشیروان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو نوشیروان کو بہت ہی شدید غصہ آتا ہے۔ وہ جعفر پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ دعا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، جلد سے جلد اسے ڈھونڈو اور مجھے اس کی خبر دو۔ اور ناظرین، دعا جو آدھی رات کو سڑک پہ بے یارو مددگار اکیلی چلتی جا رہی ہوتی ہے اور کچھ اوباش لڑکے اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا لیتے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے ایک اور گاڑی سے ٹکراتی ہے۔ اب اس گاڑی میں جو عورت بیٹھی ہوتی ہے وہ اپنے باڈی گارڈ سے کہتی ہے کہ فوراً دیکھو، مجھے لگتا ہے یہ لڑکی کسی پریشانی میں ہے، جس کی وجہ سے باڈی گارڈ باہر نکل کے ہوائی فائر کرتا ہے، اور وہ اوباش لڑکے تو اپنی گاڑی بھگا لے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ عورت دعا کو یقیناً اپنے ساتھ لے جائے گی اور وہ عورت کوئی کلب چلاتی ہوگی، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈز کے کچھ ٹیزرز میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ نوشیروان دعا کو بہت ڈھونڈے گا، بالآخر وہ ایک کلب میں جائے گا اور دعا اسے وہاں ناچتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہیں سے نوشیروان دعا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے گا، اس سے شادی کرے گا اور عزت بنا کے اپنے پاس رکھے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی دعا کی زندگی آسان تو نہیں ہونے والی، کیونکہ اس کے بعد کشمالہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ دعا نوشیروان کی زندگی سے نکل جائے۔ نوشیروان کے متعلق دعا کے دل میں غلط فہمیاں پیدا کرے گی کہ تم سے پہلے اس کو فرحہ سے بھی ایسی ہی محبت ہوئی تھی، پھر مجھ سے محبت ہوئی اور میری محبت میں اس نے خود ہی اپنے بھائی کو مار ڈالا، اور اب یہ تم سے محبت کر رہا ہے تو تم بھی اس کی آخری محبت نہیں ہو، بلکہ یہ ہے ہی ایسا پلے بوائے، اس کی زندگی میں ایسی محبتیں آتی ہی رہتی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ نوشیروان کس طرح سے دعا کو یقین دلائے گا کہ میری پہلی اور آخری سچی محبت صرف اور صرف تم ہو۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔